بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ خطاب خاص شروع تھا بعد خطاب عام۔ اس کے اندر شروع میں بنی اسرائیل کو جگایا گیا کہ اللہ کے احکام کو مانو۔ اب یہاں سے اہل کتاب جنہیں یہود کہا جاتا ہے ان کی 3 برے اوصاف ذکر کریں گے۔ نمبر 1 تحریف، نمبر 2 کتمان حق، اور نمبر 3 ترک عمل، کہ وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بری صفت یہ تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، اور تیسری بری صفت یہ تھی کہ جو کچھ کہتے تھے وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اشارہ ہے ایمان والو، تم یہ صفات نہ اپناؤ بلکہ تم صفات حسنہ کے ساتھ اپنے آپ کو محلہ اور مزین کرو۔ 3 اوصاف ذکر ہے ایمان والوں کا۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 ایمان بالآخرت۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا ہے۔ مصدقا لما معكم، پہلی صفت یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ کیونکہ اس کتاب کے اتارنے والا میں ہوں۔ دوسری صفت مصدقا لما معكم، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کا جو تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے 2 ترجمے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ تورات میں یہ مسئلہ ذکر تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ اس کتاب میں وہ مسئلہ صادق آ گیا، آخری پیغمبر آ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والا ما قبل کتب کا، یعنی یہ کتاب بتلاتا ہے کہ پہلے کی کتاب کے اس حکم میں تحریف ہو چکا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو مسئلہ تورات میں ذکر تھا، جو مسئلہ انجیل میں ذکر تھا، قرآن مجید میں بھی وہی مسئلہ توحید ذکر ہے۔ نکالیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 2، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 2۔ یہ کتاب اللہ ما قبل کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پارہ نمبر 15۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، خلاصہ تورات، اللہ تتخذوا نہ بناؤ من دونی میرے علاوہ وکیلا کوئی کارساز۔ تورات میں یہ مسئلہ ذکر تھا کہ بگڑی بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی مسئلہ ذکر ہے۔ سورۃ مزمل آیت نمبر 9 نکالیے، سورۃ مزمل آیت نمبر 9، پارہ نمبر 29، سورۃ مزمل آیت نمبر 9۔ رب المشرق والمغرب،
اللہ مشرق کا بھی مالک ہے، مغرب کا بھی مالک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر وہی اللہ ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اصول فوز نمبر 1، جب حاجت روا وہی ہے فاتخذہ وکیلا، پس بناؤ اسے وکیلاً ذمہ وار، کارساز۔ تو یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے ما قبل کتب کا، جو مسئلہ توحید تورات و انجیل و زبور میں ذکر تک، وہی مسئلہ اس قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جس کو میں نے اتارا ہی اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتب کا جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن مجید پر۔ اے اہل کتاب، تم اس کتاب کو مانو، سب سے پہلے منکر نہ بنو اس کتاب کا۔ یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انکار تو اہل مکہ نے کیا تھا، یہود تو بعد میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو سب سے پہلے منکرین تو کفار مکہ تھے، وہ تو نہیں تھے، تو ان کی طرف کیوں نسبت کی؟ اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہ اہل علم تھے، علماء تھے، تو جب علماء کسی چیز کی انکار کرتے ہیں تو نسبت انہی کی طرف ہوتی، عوام کی طرف نہیں ہوتی۔ کہتے دیکھیے فلاں مولوی صاحب اس مسئلے کو نہیں مانتے اور تم کہتے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے۔ کبھی کسی نے بطور دلیل کے یہ نہیں پیش کیا کہ دیکھو فلاں عامی آدمی وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے، عوام تو نہیں مانتے، لیکن جب علماء خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر نسبت انہی کی طرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نسبت کی کفر کی علماء کی طرف کہ اے اہل علم تم تو مانو، کم از کم تم تو ان بدھو کے طرح نہ بنو جو آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو مان لیتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اسی وجہ سے سفیانی سوری رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، کنتم نجوم السماء فصرتم ظلما، تم تو آسماں کے تارے تھے، تمہیں دیکھ کر لوگ رہنمائی حاصل کرتے تھے، آج تو تم خود ایک تاریک باب بن گئے ہو۔ جب خود تم نے کتاب اللہ پر عمل چھوڑ دیا تو عوام کس کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ ہماری حال پر رحم فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس آیت کے مخاطبین صرف وہ علماء نہیں ہے گے جو یہود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے اہل علم ہیں وہ اس آیت کے مخاطبین ہیں۔ رب کریم فرماتے اے وہ آدمی جس کے سینے میں میری کتاب ہے، جب تیرے سامنے کے کوئی حق مسئلہ آ جائے، دیکھیے قرآن و سنت کے موافق ہے یا نہیں، اگر ہے تو فوراً مان لو، پھر یہ نہ کہو کہ میرے استاذ اس کے خلاف ہے، پھر یہ نہ کہو کہ میرے شیخ اس کے خلاف ہے، نہیں، پھر مانو فوراً۔ اگر تم یہ کہو گے کہ فلاں ناراض ہوگا، مولوی صاحب ناراض ہوں گے، استاد صاحب ناراض ہوں گے، تو یہی تو اہل کتاب کا شیوا تھا کہ اس وجہ سے حق کو چھپاتے تھے کہ ہمیں عوام کے طرف سے جو کچھ ملتا ہے وہ بن ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، عجیب ربط ہے۔
کیوں علماء مسئلے کا انکار کرتے ہیں دنیا کی وجہ سے؟ تو رب کریم فرماتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، نہ بیچو میری آیتوں کو ثمناً قلیلا، معمولی قیمت کے بدلے میں، معمولی دنیاوی اغراض کے وجہ سے حق مسئلے کو نہ چھپاؤ، ورنہ یہ اشترا بآیات اللہ سمجھا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ توڑے رقم نہ لو، زیادہ لے سکتے ہو۔ اگر کہیں فوتگی ہو، ختم شریف پڑھنے کے لیے جائیں گے، طلباء کہیں گے کہ بھئی توڑا رقم نہ دو، 3-4 لاکھ دو۔ تراویح پڑھاتے ہیں، توڑا رقم نہ دو، 5-6 لاکھ دو، تب ہم تراویح پڑھائیں گے۔ تو بھائی جان، پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ثمناً قلیل ہے، چاہے ارب روپے کیوں نہ ہو، لیکن یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں ثمناً قلیل ہے۔ قرآن مجید نے پوری دنیا کو متاع کہا۔ متاع اس معمولی سی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے عورتیں برتن صاف کرتی رہتی ہے، تو وہ اسی جگہ پر رکھی جاتی ہے جہاں پر صفائی ہوتی ہے، وہ معمولی سا ہوتا ہے۔ تو اشارہ اس بات کے طرف کہ جس طرح اس چیز کے ذریعے سے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، دل میں اس کو کوئی نہیں رکھتا، تو اسی طرح اس دنیا کو اپنی ضرورت کے طور پر استعمال کرو، دل میں اس کی محبت نہ رکھو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، پوری دنیا ثمناً قلیل ہے، چاہے لاکھوں اربوں کیوں نہ ہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77 نکالیے، سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ پوری دنیا یہ ثمناً قلیل ہے، قرآن مجید کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ قُلْ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس کے دل میں تقوی ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو متاع کہا، اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 197 نکالیے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو متاع کہا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 197۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل، بہت معمولی ساز و سامان ہے ان کفار کے پاس، جو بینک و بیلنس دولت ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ تو یہاں پر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ نہ پلاتے۔ لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة فما سقى كافرا منها شربة ماء، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ پوری دنیا متاع ہے، معمولی ساز و سامان ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو۔ التباس کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو آپس میں خلط ملط کریں، کہ آدمی دو چیزوں میں تمیز نہ کر سکے کہ حق کون سی اور باطل کون سی۔ تو اس آیت کے مخاطبین بھی علماء ہے، کیونکہ یہ صفت علماء میں علی وجہ العدم پائی جاتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ بغض ہو، حسد و عناد ہو، تو پھر تلبیس الحق بالباطل کرتے ہیں، عوام کے سامنے مسئلے کو گول مول پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ نہ سمجھے۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ بھی داخل ہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ کے تحت۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال یہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حق چھپاتے ہو کیوں؟ دنیاوی مفاد کے خاطر۔ آدمی جب قرآن مجید کے آیات کو پڑھتے تو حیران ہو جاتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری آیات ہمارے بارے میں نازل ہو چکی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کے اعجاز۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو اہل کتاب کی تین صفات ذکر ہو گئے برے: تحریف، کتمان حق۔ اگلا صفت ذکر ہوگا ترک عمل، جو کچھ وہ جانتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اصولی فوز نمبر 1۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پابندی کرو نماز کا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دو زکوٰۃ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ای المصلین مع الجماعہ، جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تم بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یا دوسری توجیہ یہ ہے، یہاں پر رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ یہود کے نماز میں رکوع نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں پر خاص طور پر رکوع کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسری یہاں پر حکمت سنیے کہ رکوع میں آدمی نیچے جھکتا ہے، تو اشارہ ہے اس بات کی طرف جب تم دین کی خدمت کرو گے تو جھک کر دین کی خدمت کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے اندر انانیت پیدا کرو یہود کے طرح۔ اگر تم یہود کے طرح اپنے اندر انانیت پیدا کرو گے تو تم وہی یہودی مولوی بنو گے، سنی مولوی نہیں بنو گے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تیسری بری صفت ترک عمل۔ یہود کی یہ صفت تھی کہ ان کے جو معلومات تھے وہ ان کے معمولات نہیں تھے۔ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم جانتے ہو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہاری عملی زندگی میں ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، آیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کے ساتھ۔ بر کا معنی نیکی ہے یا بر کا معنی جنت۔ اس صورت میں ذکر سبب کا ہے، مراد اس سے مسبب ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم بلاتے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حال یہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی عمل انسان کے زندگی میں نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں کسی اور سے بھی نہ کہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی سنت آپ کی زندگی میں نہیں ہے
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کو اس کا حکم نہ کرو، بلکہ دوسروں کو کرو کہ تم عمل کرو۔ اس وجہ سے جب تم دوسروں کو کہو گے اس سنت پر عمل کرو تو آپ کی ضمیر آپ کو ملامت کرے گی کہ خود بھی تو عمل کرو۔ تو اس صورت میں اس آیت کا معنی کیا ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زجر بترک البر ہے، مطلب یہ کامل نیکی اس وقت ہوتی ہے کہ جو کچھ آدمی کہتا ہے اس پر عمل بھی ہو، لیکن اگر اس پر عمل نہ ہو تو خود دوسروں کو حکم کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس آیت میں زجر بترک البر ہے کہ کامل نیکی تو اس وقت ہوگی جب تم خود بھی اس پر عمل کرو، زجر اس پر نہیں ہے کہ تم امر بالمعروف کیوں کرتے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، نماز کے ساتھ۔ صبر کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 9 مرتبہ کیا ہے، اور صبر اصل میں کہتے ہیں حبس النفس علی المکروہ، ایک چیز آپ کی طبیعت نہیں چاہتی پھر بھی آپ اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ پھر صبر کے کچھ درجات ہیں، ایک ہے صبر علی المصائب، مصیبت آ گیا تو نے صبر کی، زبان سے شکوہ و شکایت نہیں کی، تو یہ بھی صبر ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب آپ پر مصیبت آ گئی آپ نے زبان سے جزع فضع کا اظہار نہیں کیا تو یہ صبر ہے۔ دوسری قسم ہے صبر علی الطاعات، آپ کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے لیکن آپ اپنے نفس کو تکلیف دیتے ہو اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ ہے صبر علی الطاعات۔ تیسری قسم ہے صبر عن المعاصی، کہ گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوا، آپ نے اس تقاضے کو دبا دیا، تو یہ ہے صبر عن المعاصی۔ پھر صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے صبر اختیاری، دوسرے صبر غیر اختیاری۔ صبر اختیاری جیسا کہ صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اگر وہ مسئلے کو بیان نہ کرتے تو انہیں آگ میں نہ ڈالتے وہ۔ اور دوسری قسم ہے صبر غیر اختیاری، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر۔ اور صبر اصل میں کہتے ہیں الاستقامت علی الدین، دین پر مضبوطی۔ اسی وجہ سے سلف سے منقول ہے کہ الاستقامت خیر من 1000 کرامہ، 1000 کرامتوں سے استقامت علی الدین یہ بہتر ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 9 مرتبہ صبر کی ترغیب دی ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر کے وجہ سے، کامل اور پختہ یقین کے وجہ سے دین میں امامت ملتی ہے۔ والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بالذوات الفاضلہ جائز نہیں ہے، وسیلہ بالاعمال جائز ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے مشکل آ گیا تو وسیلہ مانگو نیک اعمال کے ساتھ۔ وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر اور صلاۃ بہت گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جس کے دل میں ڈر ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہا ضمیر مفرد ہے اور ماقبل 2 چیزیں ذکر ہے، تو یہ تو راجع اور مرجع میں مطابقت لازم نہیں آیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہا ضمیر راجع ماقبل کے طرف بے اعتبار ما ذکرہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انہا کی ضمیر راجع صلاۃ کے طرف، کیوں؟ لقربہا، کیونکہ صلاۃ کا لفظ یہ قریب ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، کبھی مفرد کا ضمیر تثنیہ کی طرف راجع کرتے ہیں، کبھی مذکر کا مؤنث کی طرف، مؤنث کا مذکر کی طرف۔ اس میں کچھ حکمتیں ہوتی ہے جس کو انشاءاللہ میں
اگلی آیات میں ذکر کروں گا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، تیسری صفت ایمان بالآخرت۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ ملیں گے اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون، یقیناً یہ لوگ اپنے رب کے طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ظن کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر ظن بمانا گمان کے، لیکن یہاں پر ظن بمانا یقین کے ہے۔ تو اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہود کی 3 صفات ذکر تھے برے۔ نمبر 1 تحریف، نمبر 2 کتمان حق، نمبر 3 ترک عمل۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی 3 اوصاف ذکر تھے۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 ایمان بالآخرت۔ اللہ جو صفات حسنہ ہے اس سے ہمارے قلوب کو محلہ اور مزین فرما، اور جو صفات قبیحہ ہے اے رب کریم ہمارے قلوب کا اس سے تخلیہ فرما۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔